یہ بلوغ المرام جب انہوں نے کتاب لکھی تو میں نے یہ وضاحت کر رہی تھی کہ کتاب الطہارہ، تو اس میں انہوں نے طہارت کے صرف مسائل، یہ بلوغ المرام کتاب کی مین خوبی یہ گنتی کی جاتی ہے، علماء کی نظر میں یہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں انہوں نے تمام عنوان جو درج کیے ہیں ان عنوانات پر انہوں نے صرف ان کے مسائل کوٹ کیے ہیں، مسائل، اہمیت، فضیلت، ڈیٹیلز اور احادیث سے متعلقہ باقی جو اس کی سمجھ لیں آپ لمبائی اور بہت جو تھی نا اس کو اختصار دے دی ہے، لمبے کام کو شارٹ کر دیا ہے۔ اور یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ ابتدائی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اتنی، اور یہ بہت قابل اسٹوڈنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اسے تیار ایک مسائل سے ریلیٹڈ چیز مل گئی ہے۔ اسی طرح یہ کام انہوں نے کیا تو امت اور طالب علم کے فائدے کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے، مگر انہوں نے اس کو کتاب بنانے کا نہیں سوچا تھا۔ جس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا اور وہ یہ مسائل کاغذ پر درج کرتے رہے، کئی اور آنکھ بھر گئے، جس دن انہوں نے دیکھا کہ میں نے تقریباً ضروری مسائل کو اکٹھا کر دیا ہے اور اس کے جتنے عنوان ان کے ذہن میں تھے ان عنوانات پر انہوں نے مسائل کو اکٹھا کر کے نوٹ ڈاؤن کر دیا ہے، ان حدیث کو جمع کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ مکمل ہوا تو اس دن یہ اوراق جمع کیے تو یہ ایک مکمل کتاب بن چکی تھی۔ پھر انہوں نے اس کا کا نام رکھا بلوغ المرام من جمیع ادلۃ الاحکام، اور مطلب ادلہ جو ہے یہ ہے دلائل، بلوغ المرام مقصد کو پانے والی، مقصد کو پہنچنے والی، بلوغ پہنچنے والی، مرام کہتے ہیں مقصد، من سے جمیعی تمام، عدلہ، عدلہ کہتے ہیں دلائل کے ساتھ، احکام، احکام کے دلائل، تمام احکام کے دلائل سے مقصد کو پانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور جو دلائل ہوتے ہیں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ شریعت سے، دین سے، اور احکام کون سے ہیں؟ فقہی مسائل، یہ ہیں اس کے احکام، اور یہ تمام احادیث سے نکال کر پیش کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں اجماع کو اور قیاس کو دخل نہیں دیا گیا، اس کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ فقہ اسلامی میں اولین ترجیح قرآن اور حدیث کو ہے، جو مسائل ان دونوں سے مل جاتے ہیں وہی کافی ہیں، اس لیے انہوں نے صرف فقہ اسلامی کے لیے قرآن اور حدیث ہی کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح کچھ وقت گزرنے کے ساتھ مسائل اور نئے معاملات جب سامنے آ جاتے ہیں تو تب علماء ان کتابوں سے مسائل پھر اخذ کرتے ہیں، جس کی مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ کرونا کے دوران جو میت کا وہ معاملہ چلا، تو یہ اسی طرح مسائل نکالے جاتے ہیں۔ ان کا ایک ٹائٹل تھا حافظ، حافظ ان کا ٹائٹل ہے، اور یہ وہ کمال کا ٹائٹل ہے جو آج ناپید ہو چکا ہے، آج دنیا کو اس ٹائٹل کی خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حافظ کس کو کہا جاتا ہے؟ حافظ قرآن کو۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے حافظ قرآن کو حافظ کہا ہی نہیں جاتا تھا، حافظ کا ٹائٹل صرف اور صرف محدثین کے حوالے سے لکھا اور پڑھا جاتا تھا۔ محدثین کس کو کہا جاتا ہے؟ جس شخص کو حدیث اپنی سند اور متن کے ساتھ مکمل یاد ہو اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو، ان گنت احادیث کی تفصیل اور اس کی تمام جزیات اس بندے کے علم میں ہوں، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، ان کی روایت اور درایت کا مکمل علم ہو، یعنی فقہی اسلام سے، فقہی احکام سے بھی وہ بندہ باخبر ہو، صرف اسی کو حافظ کہا جاتا تھا۔ حافظ حدیث جو ہیں اب جب وہ مٹ گئے اور کم ہونے لگ گئے، بلکہ اب تو واقعتاً ناپید ہو چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد حافظ قرآن نے جگہ لے لی اور اب حافظ قرآن کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل وقت کے ساتھ، بہت ساری ٹرمز جو تھیں وہ بدلتی گئیں، اور انہی ٹرمز کے آج ہم عادی ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ الحمدللہ جتنا لیسن ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ اتنا شارٹ آپ لوگوں کو جو پڑھایا گیا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو کام آپ کو میں نے ڈیوٹی نہیں دی اور جو میں نے کہہ دیا کہ آپ نے اس کو رٹا نہیں لگانا، لرن نہیں کرنا،
اس کام کو آپ نے شاید اتنا ہلکا لے لیا ہوگا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس اب ہم نے اس کا تو کرنا ہی نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم علم صرف سنیں گے اور بس سن کے واپس چلے جائیں گے۔ اب ہم اس وقت اس کلاس میں قرآن کے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، لسنر بن کے نہیں بیٹھے۔ ایک چیز کبھی نہ بھولیے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ثواب کی غرض سے بیٹھے ہیں یا ہم اس اعلیٰ مقصد کی غرض سے بیٹھے ہیں جو طلب علم عبادت ہے، جو طلب علم جو ہے وہ علماء کا کام ہے، انبیاء کے وارث ہیں ہم۔ اگر ہم انبیاء کے وارث بننے بیٹھے ہیں تو ہمارا ایک ایک سنا ہوا لفظ بھی اتنی ہی گہرائی اور اتنی ہی عمیق جذبے سے ہونا چاہیے کہ وہ مکمل ہو۔ یہ باتیں ہم صرف مثالوں میں پڑھتے ہیں اور بس اس سے مزے لیتے ہیں کہ امام بخاری ایک مجلس میں آئے، کچھ روایت مطلب جو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی مثال ہے، اور کچھ لکھتے ہیں یہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ میں نے دونوں کے ناموں سے یہ روایت پڑھی ہوئی ہے، تاریخ میں کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ مگر یہ واقعہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مجلس میں آ کے بیٹھے اور امام مالک استاد تھے، وہ پڑھا رہے تھے، تو یہ جب آئے تو ان کے پاس نہ کاپی تھی نہ پین تھا، یہ سفر لمبا کر کے آئے تھے تو دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں، اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک تنکا ان کو نظر آیا۔ اس تنکے کے ساتھ انہوں نے زمین کی مٹی پہ، ڈسٹ پہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہم لوگ وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں اور ریز کر دیتے ہیں، امام صاحب پڑھاتے جا رہے تھے اور یہ زمین پہ جھکے ہوئے، زمین پہ تنکے کے ساتھ وہی الفاظ لکھتے جاتے تھے اور ریز کر دیتے تھے وائٹ بورڈ کی طرح۔ پھر لکھتے، کیونکہ کتنی سپیس تھی، وہ کہ پوری زمین پر تو نہیں لکھ رہے تھے، تھوڑی سی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور لکھتے اور ریز کر دیتے، مسلسل اس طرح کر رہے تھے۔ اور اس سے استاد کو ایسا لگا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ آیا ہے اور اجنبی ہے، اور وہ تنکے سے کھیل رہا ہے اور زمین پہ تنکے کے ساتھ کچھ کر رہا ہے۔ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے۔ انہوں نے آخر میں سوال کیا اس بندے کو کھڑا کر کے اور کہنے لگے کہ میں اتنا بہترین علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان پر ذکر کر رہا تھا، اور آپ اتنی عدم دلچسپی سے زمین پہ تنکے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے بولا میں ایسا نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ میرے پاس لکھنے کو کچھ تھا کچھ نہیں، تو میں نے یہ لکھا۔ اب غصہ بھی آیا تھوڑا ٹیچر کو، اور کہنے لگے کہ بھلا اس طرح لکھنے سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ وہ بولے مجھے وہ سب حاصل ہوا جو آپ نے بولا۔ استاد نے کہا بھلا سناؤ میں نے کیا بولا؟ انہوں نے اس لفظ سے بولنا شروع کیا جس لفظ سے وہ وہاں داخل ہوئے تھے، اور استاد نے بات کا آغاز کیا تھا، اور اس نے اس لفظ تک اختتام کیا جہاں تک استاد نے بات کو مکمل کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو تب حافظ کا درجہ یا حافظ کی سند ملتی تھی کہ ان کا حافظہ ایسا ہو۔ حدیث اکثر اوقات سینہ بہ سینہ چلتی ہے، تاریخی واقعات سینہ بہ سینہ چلتے ہیں۔ سینہ بہ سینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بس ایک نے بولا اور ایک نے سن لیا اور کیپچر کر لیا، اور اس کو حفظ کرنے کی اللہ نے استطاعت دے دی۔ اور یہ ہم میں سے کوئی عام طور پر بولا اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، سب کے بس میں کہاں ہے، کون اس کو کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں میں کسی کے لیے بھی اللہ کی تقسیم میں ایسی کمی اللہ نے نہیں رکھی، مگر ایک ہی فرق ہے، اور وہ فرق صرف اور صرف ہے فوکس کرنے کا۔ فوکس کریں تو ہر چیز آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ عربی مقولہ ہے کررتا تقرر۔ کررتا کی جو کاف ہے نا وہ تکرار سے ہے، تو تکرار کرتا رہے، پریکٹس کرتا رہے، تو اس کو پڑھتا رہے۔ کررتا تقرر، اس کی قاف کون سی ہے؟ دو نقطوں والی۔ جب تو تکرار کرے گا، ریپیٹ کرے گا تقرر، تو قرار پکڑ جائے گا۔ قرار کون سا؟ گویا وہ ٹھہر جائے گا۔ جس چیز کو تو ریپیٹڈلی پڑھے گا وہ قرار پکڑ جائے گی، وہ بیٹھ جائے گی۔ آپ کو جو سننا ہے وہ دل کی گہرائی، آپ جس وقت بول رہے ہوتے ہیں آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اپنے الفاظ پر، پوری کی پوری دل کی گہرائی سے، کہ آپ کو پتہ ہے میں بول رہا ہوں، میں کچھ غلط نہ بول جاؤں۔ اگر کہیں اتنی ہی 100% توجہ اپنے سننے پر ہم جما دیں
تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کمپلیٹ لے نہ لیں. قررتا تقرر، یہ ایک اتنے دو الفاظ کے اندر ایک بہترین جو نسخہ ہے. دوسرا دوسرا طریقہ یہ ہے، عربی مقولہ ہی ہے، قیدو بالکتاب، تم قید العلم بالکتاب. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم علم کو قید کرو لکھنے کے ساتھ، علم کو لکھنے کے ساتھ قید کرو. انہوں نے جو تنکے کے ساتھ زمین پر لکھا، آپ کو پتہ ہے علم کی جو ایک برکت ہے نا، وہ قلم کی نوک پر رکھ دی گئی ہے. آپ جو چیز لکھ لیتے ہیں نا، وہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، وہ آپ لرن بھی کر لیتے ہیں، وہ آپ کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. تو کیا حکم دیا گیا کہ آپ علم کو قید کرو لکھنے کے ساتھ. وہ تنکے کے ساتھ لکھ کر کمال پا گئے، اور آج ہم دنیا جہان کے پین اور انک اور بہترین چیزیں یوز کر کے بھی کمال نہیں پا رہے. وجہ آج ہم ہی خود ہی ہیں. اب یہ جو میں نے اب آپ کو لاسٹ میں جو اتنا تنبیہی سا میں آپ کو ڈسکس کر رہی ہوں، وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، جو آپ ہماری اس کلاس میں بیٹھ کر سنیں گے وہ آپ کے حافظے میں 80% ہونا چاہیے. آپ کو کتنی آسانیاں دی گئیں میں بول رہی ہوں. آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی ہے کہ آپ کے لیے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، توجہ سے سن رہے ہیں. اگر آپ تب کوئی کمی رہ جائے، دوسری صورت ریکارڈنگ موجود ہے، اس کو سنیں، کانوں سے لگا لیں. تیسری چیز کتاب موجود ہے، اس کو سامنے رکھیں. اب آپ نے ان کو رٹا نہیں لگانا، آپ نے مجھے اس طرح نہیں سنانا کہ یہ ایک پیراگراف ہے آپ نے یاد کر کے سنانا ہے. لیکن جو ہم نے پڑھا، جو میں نے بولا اور جو آپ نے سنا، وہ اگلے دن اگلی میٹنگ میں ہم لوگ کلاس میں ڈسکس کریں گے، تو آپ کو آنا چاہیے. یہ اب اگلا جو لیسن ہے، میں نے صرف چند لفظ پڑھائے ہیں، بہت تھوڑا سا بتایا ہے. دراصل میں چاہتی ہوں کہ اب ہمارا یہ تقریباً مکمل ہو گیا. معمولی سے کچھ الفاظ ہیں، وہ میں اگلی ٹرم میں آپ کو بتا دوں گی. اب ہم نے جتنا پڑھ لیا، یہ تقریباً ہماری 3 نشستوں میں. لاسٹ ٹائم تو میں نے پڑھایا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ نے پچھلے کی کوئی مجھے نو ہاؤ دی ہی نہیں تھی. اب آپ لوگوں کو صرف اس کی نو ہاؤ نہیں ہوگی، یہ تقریب اور ازبر بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتنا پتا ہوگا حافظ ابن حجر اسقلانی کی والدہ کب فوت ہوئی تھی، باپ کب فوت ہوئے تھے، کس نے ان کو لے جا کر تو پڑھانے کا وہ لیا تھا، صحرا اپنے سر پہ سجایا تھا، یہ کہاں گئے تھے، کس علاقے میں گئے تھے. یہ سعودی عرب میں جب گئے ہیں تو وہاں کتنے سال کی عمر تھی ان کی، انہوں نے کس عمر میں حفظ قرآن کیا تھا. اس کے لیے آپ کو رٹوں پہ تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ میکسیمم بھی اس کو 3 بار پڑھ لیں تو یہ کافی ہو جائے گا. اور تینوں بار جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے رائٹ لیفٹ کون بیٹھا ہے. ایک کام کرتے وقت دوسری چیز آپ کے ذہن میں بھی نہ چل رہی ہو اور آپ کے آل اراؤنڈ بھی نہ ہو، پھر آپ اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے. اسی طرح لکھنے کے ساتھ جڑا ہے. جب آپ اس کو سنیں تو آپ لکھیں، نوٹ ڈاؤن کریں. وہ لکھنا چیک کرنا اگر کسی ڈیوٹی میں بھی شامل نہ ہو تب بھی ایک رف رجسٹر لیں، لکھیں. جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں گی نا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ علم آپ کے قید ہو جائے گا. قید العلم بالکتاب، لکھنے کے ساتھ قید کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اس کو فوکس کریں. جو ہم نے اب تک پڑھا، جو آئندہ پڑھنا ہے، وہ سب ہمارے لیے خزانہ بننے والا ہے اگر ہم نے بنانا ہے تو، کیونکہ اس کی سپلائی اللہ کی طرف سے ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہی اترنے والی ہے. تو آپ سب نے اب مجھے جب اگلی ہماری میٹنگ ہوگی اللہ کے حکم سے کمنگ سیٹرڈے کو، اس سیٹرڈے کو ہمارا آف ہوگا، آپ سب کی کلاس نہیں ہوگی. اور کمنگ سیٹرڈے ہماری جو کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم سارا، میں آپ سے یہ پوری ریویژن، پھر دیکھتے ہیں کس کو کتنے % اللہ کی توفیق ملتی ہے اور کون اس کو لرن کر پاتا ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.